کیسے لچھن؟ حسام کو گھیر رہی ہے آپ کی شاعرہ بیٹی. کون؟ عروہ؟ اور کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ وہ ایسی نہیں ہے. کیا کیا اس نے؟ رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کے ملاقات کی ہے اس نے حسام کے ساتھ. میں نے خود دیکھا ہے. آپ کو یقین نہ آئے تو جب آئے گی تو پوچھ لیجیے گا اپنی لاڈلی سے. آپ بھی اس کو معصوم سمجھتی ہیں، مجھے تو اس کی اصلیت بہت اچھی طرح سے پتا ہے. بابا دیکھو نا، یہ سارے پتے دیکھو یہ نکل رہے ہیں، اس کی یہ صفائی کرو اس کی، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں پانی، اس کی گڈی نہیں ہوئی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے نا. یہ کرنا، یہ سارے جو اس کے یہ سب نکال کے اس کو اچھی طرح صفائی کرو تو یہ سب صاف ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پانی صحیح طرح دے. یہ دیکھو جل رہا ہے سب. کتنی خود غرض ہے یہ لڑکی. کہا بھی تھا کہ اگر کالج نہیں جا رہی تو گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں. لیکن نہیں، نکل گئی تیار ہو کر شاپنگ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ. اس کی بلا سے ماں مرتی ہے تو مرے. ساری زندگی یہ لڑکی اسی طرح لاپرواہ اور خود غرض ہی رہے گی. کیسا لگا بیٹا تمہیں گھر؟ واہ پھپھو، تو بہت خوبصورت ہے. اچھا لگا نا؟ بالکل خوابوں کے محل جیسا. ساری حسان کی پسند ہے. اسی نے کیا سارا ڈیکور وغیرہ سب چیزیں وہی لے کر آیا. لیکن یہ رہ کہاں گیا ہے؟ حسن چائے پہ کہہ دیتا. میں دیکھتی ہوں. یہ انم بھی نا، ارے کل شام میں جانا ہی تھا نا ان کے گھر ہم سب نے، پھر بھی چلی گئی اٹھ کے ان کے ساتھ. منع بھی کیا تھا. میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے میرے جسم میں. امی کیا ہوا آپ کو؟ بس گھر کے کام کاج میں اب تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے. امی آپ مجھے پہلے بتاتی، میں چھٹی کر لیتی. ہو ہی جاتا ہے سب کچھ. تم لوگوں کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے. اسے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ اس نے چھٹی کی تھی. وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہے. اب دیکھو اتنا تیار ہو کر عبایا پہنے بغیر ہی چلی گئی ہے ان کے ساتھ. اب اللہ کرے جب وہ لوگ واپس آئیں تو تمہارے ابا سے سامنا نہ ہو. تو امی آپ کو آپ ہی کو روکنا چاہیے تھا، کیوں جانے دیا آپ نے انہیں؟ اس نے کبھی آج تک کسی کی سنی؟ جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتی ہے. یہ تو ہے. عروہ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ جی امی پوچھے. تمہاری حسام سے کوئی بات ہوئی تھی؟ جی امی، حسام بھائی نے عروہ سے صرف یہ کہا تھا کہ اگر پھپھو رشتے کی بات کریں تو عروہ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا. اب اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے امی. کچھ بھی ہو عروہ، تمہیں اس سے اس طرح اکیلے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. امی میں نے ان سے یہی کہا تھا جو بات کرنی ہے امی اور ابا سے کرے بس. مجھے معلوم تھا آپ ہی کے پیٹ میں تو کوئی بات رک ہی نہیں سکتی. جب تک وہ سب کو یہ بات بتا نہیں دیں گی نا تب تک ان کو چین نہیں آئے گا. امی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، لیکن عروہ اس شاعری والے واقعے کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے ابا قیامت برپا کر دیں اور اس کی لپیٹ میں ہم سب آ جائیں.
पता नहीं कब आएंगे ये लोग, और तुम्हारे अब्बा भी आने वाले हैं। अनम को देखेंगे ना बगैर अबाए गए तो मुसीबत खड़ी कर देंगे मेरे लिए। अम्मी तो आपने उन्हें नहीं जाने देना था ना, आप खुद भी हौल रही हैं और हमें भी हौला रही हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने रोका नहीं होगा? अच्छा अब आप फिक्र मत करें, आ जाएंगे वो लोग। अल्लाह करे जल्दी से आ जाएं बस। अम्मी कुछ और ही मांग लिया होता आपने। मसलन? मसलन ये कि हमारे अब्बा अचानक से बदल जाए। इस वक्त तो मेरे लिए यही दुआ बहुत अहम है। अरे जाहिदा बड़ी देर लगा दी। हाँ, सारे घर के काम निपटा लिए। अनम बहुत मदद की हमारी। क्या नाम है कहाँ? वो अचानक से बाजार गई है, घर पे कुछ खरीदना है। हद करती है ना ये लड़की भी। इसके अब्बू आ गए ना तो शामत आ जाएगी इसकी भी और मेरी भी। जाओ बेटा फूफू के लिए पानी लेकर आओ। जी अम्मी। तू मैं देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।